السلام علیکم۔ ہمارا بڑا موضوع قرآن ہدایت ہے۔ آج ہم پچھلے روز کی طرح سیرت النبی کے واقعات کو بیان کریں گے۔ نمبر 10، جنگ خندق کی تیاری 5 ہجری۔ کفار مکہ نے یہود کی پوری قوت سے مدینہ پر حملہ کیا۔ خندق کے باعث لشکر کفار نے مدینہ کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ محاصرہ کے دوران ایک رات رسول خدا نے کچھ نماز پڑھی، پھر صحابہ کرام کی طرف دیکھ کر فرمایا، کون شخص ہے جو اٹھے اور ہماری خاطر دیکھ کر آئے کہ حملہ آوروں کا کیا حال ہے۔ پھر وہ واپس آئے۔ آپ اللہ کے حکم سے اس کی سلامتی کے ساتھ واپسی کی شرط لگا رہے تھے۔ جب کوئی بھی خوف کے مارے نہ اٹھا تو آپ نے فرمایا کہ جانے والا ہر شخص جو بھی جائے گا نہ صرف زندہ سلامت واپس آئے گا بلکہ میں دعا کرتا ہوں کہ وہ جنت میں بھی میرا ساتھی ہو۔ لیکن اس پر بھی کوئی مومن خوف کی شدت کے باعث، بھوک و پیاس اور سردی کی شدت کے باعث نہ اٹھا۔ اس پر آپ نے نام لے کر حضرت حذیفہ بن یمان کو پکارا۔ اب ان کو مجبوراً اٹھنا پڑا۔ فرمایا، اے حذیفہ، تو جا اور حملہ آوروں کے بارے دیکھ بھال کر مجھے بتاؤ کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ یوں حضرت حذیفہ کو جانا پڑا، اگرچہ وہ بہت خوفزدہ تھے۔ تاریخ طبری جلد اول باب 9، سیرت ابن ہشام جلد دوم باب 130۔ واقعہ نمبر 11، ابن ابی الحقیق کا قتل۔ یہ شخص رسول خدا کا بڑا دشمن تھا، جس نے جنگ خندق میں مختلف گروہوں کو جمع کیا تھا۔ یہ خیبر میں جا کر آباد تھا۔ خزرجی صحابہ انصار نے اس کے قتل کی رسول خدا سے اجازت لی تو 5 خزرجی صحابہ کرام، حضرت عبداللہ ابن عتیق، حضرت مسعود بن سنان، حضرت عبداللہ بن انیس، حضرت ابو قتادہ، حارث بن ربی اور خزائی بن اسود تیار ہوئے۔ حضور نے فرمایا، کسی بچے یا عورت کو قتل نہ کرنا۔ یہ لوگ اس کی بیوی سے اندر آنے کی اجازت لے کر داخل ہوئے، دروازہ اندر سے بند کیا اور 5 نے اکٹھے مل کر تلواروں کے وار سے ابن ابی الحقیق کو قتل کر دیا۔ جب اس یہودی سردار کو قتل کرنے کے بعد رسول خدا کے پاس آئے تو 5 کے درمیان اس کے قتل پر اختلاف ہو گیا۔ ہر شخص کا دعویٰ تھا کہ قتل اس نے کیا تھا۔ پھر اس پر رسول خدا نے فرمایا، اپنی تلواریں میرے پاس لاؤ۔ تلواروں کو دیکھ کر آپ نے فرمایا، اسے عبداللہ بن انیس کی تلوار سے مارا گیا ہے کہ اس کی تلوار میں کھانے کا اثر محسوس ہوا ہے۔ سیرت النبی ابن ہشام جلد دوم باب 134۔ نمبر 12، رسول خدا نے یہود کے جنگ خندق میں شامل ہونے پر پہلے بنی نذیر کا محاصرہ کیا۔ یہ قبیلہ خزرج انصار کا حلیف تھا۔ خزرج والوں نے سفارش پر آپ نے ان کی جان بخشی کر دی۔ اب رسول خدا نے بنی قریظہ کو اس کی بازآبی کی سزا دینے کے لیے اس کا محاصرہ کیا۔ یہ اوس قبیلہ انصار کا حلیف تھا۔ جب بنی قریظہ نے ہتھیار پھینک دیے تو اوس صحابہ نے کہا، حضور، کل آپ نے بنی خزرج انصار کے کہنے پر بنو نذیر کو معاف کر دیا تھا، آج آپ ہماری خاطر بنی قریظہ کو معاف کر دیں۔ آپ نے قبیلہ اوس کے
حضرت سعد بن معاذ کو حکم بنایا۔ جب انصار و مہاجرین صحابہ اکٹھے ہوئے اور حضرت سعد بن معاذ آئے تو فرمایا اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ آپ کا حکم سن کر مہاجرین کہنے لگے کہ حضور کا حکم صرف انصار کے لیے ہے، جبکہ انصار صحابہ نے کہا یہ حکم صرف مہاجرین و انصار دونوں کے لیے ہے۔ رسول خدا خاموش تھے اور کھڑے رہے۔ انصار کھڑے تھے، پھر آخر مہاجرین بھی کھڑے ہو گئے۔ اب آپ کے حکم کی تعمیل کے بعد حضرت سعد بن معاذ سے کہا کہ وہ اپنا فیصلہ سنا دیں۔ سیرت ابن شام جلد دوم باب 131 واقعہ نمبر 13۔ جنگ المستلق 6 ہجری۔ جنگ المستلق سے واپسی پر لشکر ایک چشمہ پر رکا۔ صحابہ کرام گھوڑوں کو پانی پلا رہے تھے کہ حضرت عمر کے عزیز چہجہ ابن مسعودی کی بنی عوف ابن خزرج کے حلیف سنان جوہنی سے تکرار ہو گئی۔ جوہنی نے آواز دی زمانہ جاہلیت کی پکار کی طرح، اے انصار کے گروہ مدد کرو۔ اس پر جاہیہ نے پکارا، اے گروہ مہاجرین مدد کرو۔ پس زمانہ جاہلیت کی طرح دونوں گروہ یعنی انصار اور مہاجرین پکار سنتے ہی اپنے اپنے شخص کی مدد کے لیے ہتھیار سنبھال کر لڑائی کے لیے تیار ہو گئے۔ رسول خدا نے دیکھا تو آپ دونوں کے درمیان کھڑے ہو گئے، انہیں بڑی مشکل سے روکا اور سمجھایا کہ یہ باتیں جاہلیت کی تھیں، اب ہم سب مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ تاریخ طبری جلد اول باب 11، سیرت ابن شام جلد دوم باب 136۔ واقعہ نمبر 14، واقعہ افق۔ جنگ المستلق سے واپسی پر رسول خدا نے مدینہ کے قریب ایک رات قیام کیا تو معلوم ہوا کہ جس اونٹ پر ام المومنین حضرت عائشہ سوار تھیں اس کا ہودج خالی ہے۔ سارا لشکر پریشان ہو گیا۔ صحابہ کرام مختلف قسم کی باتیں کرنے لگے، یہاں تک کہ حضرت صفوان ابن معطل اپنے اونٹ کو لے کر لشکر سے صبح آ ملے۔ اس کے اونٹ پر ام المومنین سوار تھیں۔ منافقوں نے بدگمانی کی اور کہنے لگے یہ شخص ضرور ہی برائی میں ملوث ہے۔ کئی انصار صحابہ بھی منافقوں کے ہم نوا ہو گئے کہ یہ الزام درست ہو سکتا ہے۔ ان صحابہ نے بغیر کسی تحقیق و تصدیق کے منافقوں کی ہاں میں ہاں ملا کر صریحاً ایک جھوٹی بات کہہ دی۔ پھر اللہ نے سختی سے اس الزام کی تردید سورہ نور آیت 11 اور 12 میں کی۔ بدگمانی کرنے والے مومنوں اور مومنات کی مذمت کی۔ تاریخ طبری جلد اول باب 11، سیرت ابن شام جلد دوم باب 137۔ انشاءاللہ ہم اگلے روز بھی یہی سیرت کے واقعات دہرائیں گے۔